باب فی الوضوء من اللبن دودھ پینا نواقض میں داخل ہے یا نہیں؟ تو مقصود مصنف اس کا عدم ناقض ہونا بیان کرنا ہے کہ یہ ناقض نہیں ہے۔ عنوان تو وضوء من اللبن ہے اور حدیث میں مزمزے کا ذکر ہے، تو اشارہ اسی سے ہے کہ وضوء لغوی مراد ہے، شرعی اصطلاحی مراد نہیں۔ اور پھر پہلے باب میں وضوء من اللبن یعنی مزمزے کا استحباب بیان کیا، اور باب رخصت فی ذالک اس میں بیان جواز ذکر کیا عدم مزمزہ کا، کہ اگر کوئی کلی نہ بھی کرے تو تب بھی جائز ہے۔ باب فی الوضوء من اللبن، فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں تو اس میں 3 مذاہب ہو سکتے ہیں۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ وضوء من اللبن یہ یعنی وضوء من اللبن کا مطلب کلی کرنا ہے، تو کلی کرنا یہ مستحب ہے، سمجھ آ رہی؟ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ کلی بھی مستحب نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اس کے اندر وضو کرنا جو ہے یعنی اصطلاحی وضو جو ہے یہ مستحب ہے۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اگر اونٹ کا دودھ پیا تو اس سے وضو کرنا واجب ہے، ایک روایت ان کی یہ ہے، سمجھ آ رہی؟ اصل میں یہاں پر احادیث بھی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے توضؤ من اللبن، دودھ سے وضو کی کرو، اور ایک میں آتا ہے توضؤ من البان الابل، اونٹ کے دودھ سے وضو کرو۔ تو ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے پھر امام احمد کی رائے ہے کہ اونٹ کا جو دودھ ہے اس کے اندر چونکہ دسومت زیادہ ہے لہذا اس سے وضو واجب ہے، اور ویسے بھی حدیث کے اندر آ گیا ہے۔ اور جمہور کی رائے اونٹ کا دودھ ہو یا کوئی اور دودھ ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی رائے اس کے استحباب یا وجوب کی ہو سکتی ہے۔ جمہور کے ہاں یہی ہے کہ اس سے وضو لغوی کرنا جو ہے یہ کیا ہے، مستحب ہے۔ ان لہو دسمن، یہ علت ہے حکم کی کلی کی کہ اس کے اندر دسومت ہے، لہٰذا جہاں جہاں پہ بھی دسومت وغیرہ پائی جائے گی، چکناہٹ آئے گی، منہ کا ذائقہ چینج ہوگا، وہاں پر یہ کلی کرنا مستحب ہو جائے گا، سمجھ آ رہی؟ اور وجہ یہی ہے کہ اگر مثلا کلی نہ کی جائے تو ممکن ہے کچھ اجزاء منہ میں رہ جائیں اور پھر وہ ناقض صلاۃ بن جائیں جب دوران وضو وہ چیز اندر جائے تو نماز، اور ورنہ یہ ہے کہ اگر ان کا ذائقہ وغیرہ رہ جائے تو پھر یہ کیا بنتی ہے، مکروہ بنتی ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، تو 3 مذاہب ہیں جمہور کے ہاں، کلی کرنا مستحب ہے، بعض کیا مستحب بھی نہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چونکہ حدیث ان کی موجود ہے توضؤ، تو اس لحاظ سے ان کی رائے یہ ہے کہ وضو کرنا چاہیے۔ اب وہ کرنا چاہیے کہ مطلب وجوب ہے یا مستحب ہے، جو بھی ہو، بہرحال ان کی رائے اصطلاحی وضو کی ہے۔ امام احمد کی رائے اونٹ کے دودھ میں وجوب کی ہے، لیکن جمہور جو ہے وہ اس حدیث قولی کو یا تو منسوخ مانتے ہیں ان احادیث کی وجہ سے، یہ ناسخ ہیں وہ منسوخ ہیں چونکہ وہ قولی روایات ہیں، اور اگر ان کو منسوخ نہیں بنانا تو پھر وہ وضو لغوی پر معمول ہے،
سمجھ آ رہی؟ یا تیسری صورت آپ اس کو وضو اصطلاحی پر محمول کر لیں، سمجھ آ رہی، کہ مستحب ہے کہ چلو بندہ کیا کر لے، پورا وضو کر لے، تو وہ بھی چونکہ جدید وضو تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے مستحب ہے، اس کے اندر نیکی ہیں، تو اگر دودھ بھی ساتھ پیا ہے تو وضو کر لے بندہ۔ پہلے باب کی طرف آ جائے، باب فی الوضوء من اللبن، دودھ پینے کی وجہ سے وضو کرنے کے حوالے سے یہ باب ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے دودھ پیا، فدعا بمائن، آپ نے پانی منگوایا اور کلی کی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان لہ دسم، دسم کہتے ہیں چکناہٹ کو، سمجھ آ رہی، جو دودھ ہو تو اس میں واقعتاً دسومت ہوتی ہے، چکناہٹ ہوتی ہے، سمجھ آ رہی، تو ظاہر بات ہے ذائقہ چینج ہو گیا ہے، تو جب ذائقہ منہ کا چینج ہے تو اذکار میں وہ لطف نہیں آئے گا، سمجھ آ رہی، تو اس لحاظ سے آپ نے اس کی کیا کی، کلی کی، حکم عام ہے۔ باب الرخصت فی ذالک، اس وضو من اللبن میں رخصت، سمجھ آ رہی، یعنی مصنف یہ کہنا چاہتا ہے کہ وضو سے مراد وضو لغوی ہے۔ انہ سمع انس بن مالک یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا، آپ نے دودھ پیا، فلم یمزمز، آپ نے کلی نہیں کی، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو بھی نہیں کیا، وصلی، اور اس کے بعد آپ نے کیا کی، نماز پڑھی۔ قال زید، زید کہتے بہرحال ثابت ہو گیا کہ کلی نہ کرنا بھی جائز ہے، اور یہ جو کلی کرنے کا حکم یہ استحباب پر مبنی ہے۔ قال زید، زید کہتے ہیں زید بن حباب کہ دلنی شعبۃ ولاذ الشیخ، یہ جو شیخ ہے مطیع بن راشد، اس کے اوپر میری رہنمائی شعبہ جیسے شیخ نے کی ہے، سمجھ آ رہی، اصل میں اس میں اختلاف ہوگا، مطیع کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہوں گے یہ ضعیف ہے، سمجھ آ رہی، یا مجہول ہے، یا جو بھی ہے، تو زید کہنا چاہتے ہیں یہ معمولی آدمی نہیں ہے، یہ شعبہ کی رہنمائی سے میں نے اس سے حدیث حاصل کی ہے، سمجھ آ رہی۔ باقی شیخ کا جو لفظ ہے، جس طرح کہ ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ الفاظ تعدیل میں سے ادنیٰ درجے کی تعدیل ہے، سب سے بڑا جس میں اس میں تفضیل ہو، ٹھیک ہو گیا، دوسرا جس میں تکرار صفت کے ساتھ کیا گیا ہو، جیسے ثقۃ ثقۃ، تیسرا وہ ہے جس میں ایک دفعہ توثیق کا لفظ ہو، جیسے ثقۃ، چوتھا وہ ہے کہ جس کے اندر صدوق کا لفظ آ جائے، سمجھ آئے، یعنی اس میں اتقان وجہ بیان نہ کی ہو، ثقاہت اور اتقان کی طرف اشارہ نہ ہو، عدالت اور ضبط کی طرف اشارہ نہ ہو، صدوق کے لفظ سے جو کی جائے مثلا۔ پانچواں یہ ہے جس میں صدوق کی طرف اشارہ ہو، سمجھ آ رہی، واضح اس میں اس قسم کے لفظ نہ ہوں۔ اور چھٹا وہ ہے جس کے اندر کچھ اشارہ تضعیف کی طرف اور یا بالکل ادنی درجے کی جو تعدیل ہے، مدح ہے، اس کو کہتے، جیسے شیخ من لہ مہارت کاملۃ فی فن من الفنون، جیسے آپ بھی شیوخ میں آ جائیں گے، کیا خیال ہے؟ دلنی شعبۃ علی ھذا الشیخ، تو اس شیخ پر شعبہ نے میری کیا کی ہے، دلالت کی۔ جی چلے جی آگے چلے۔ باب الوضوء من الدم، نواقض وضو میں دم کا ذکر، کہ یہ ناقض بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ مصنف کی رائے یہ ہے کہ یہ ناقض نہیں ہے، سمجھ آ رہی۔ باقی فقہ الحدیث میں کیا مسئلہ ہے، تو اس کے اندر احناف کی رائے یہ ہے اور حنابلہ کی کہ دم جو ہے یہ نواقض وضو میں سے ہے، لیکن جب بہہ جائے، اور شافعی اور مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ دم ناقض وضو نہیں ہے، سمجھ آ رہی۔ اب جو حضرات کہتے ہیں ناقض وضو نہیں ہے، ان کی دلیل یہی روایت ہے غزوہ ذات رقاع والی، اس میں صحابی نماز پڑھتا رہا، خون نکلتا رہا، تو ناقض ہوتا تو نماز کیوں جاری رکھتا، ٹھیک ہو گیا، یہ نظرات کی دلیل ہے۔ اور احناف اور حنابلہ کی دلیل، ایک تو اس کا نجس ہونا ہے، خون کا قیاس ہے باقی نجاستوں پر، کہ جب باقی نجاستیں نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو خون بھی تو نجس ہے نا، سمجھ آ رہی، اس لحاظ سے یہ بھی، اس سے بھی وضو ٹوٹنا چاہیے۔
ایک تو قیاس ہے، دوسرا نص ہے، من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مزی، تو فلیعید الصلاۃ ولیتوضا ولیبنی علی صلاته، سمجھ آ رہی؟ تو جس کو قیء رعاف سمجھ آ رہی مزی آ جائے تو رعاف نکسیر ہی ہے نا، خون آ گیا، تو آپ نے کہا کہ فلیتوضا، وہ وضو کرے، تو معلوم ہوتا ہے یہ ناقض ہے۔ حدیث مستحاضہ جس کے یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا انہا دم عرق، یہ رگ کا خون ہے۔ گو کہ انہوں نے یہاں پہ یہ کوشش کی ہے کہ یہ ناقض اس لیے ہے کہ خروج من السبیلین میں آتا ہے استحاضے کا خون، تو ہم کہتے ہیں کہ سبیلین سے آئے بھی صحیح، لیکن آپ نے جو علت بیان کی ہے وہ اس کا رگ کا خون ہونا ہے، تو معلوم ہوتا ہے اصل علت خون ہے، رگ کا خون، تو رگ کا خون جہاں پہ بھی پایا جائے گا مثلا تو وہاں پہ وہ ناقض ہو جائے گا، تو اس لحاظ سے خون جو ہے یہ نواقض وضو میں سے، تو یہ ہماری دلیلیں ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اور من اصابہ قیء و رعاف و مزی جو ہے یہ کئی متعدد حضرت عائشہ وغیرہ سے بھی حدیث منقول ہے، اگر ضعف ہو بھی صحیح تو تعدد طرق سے اس کا انجبار ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ باقی یہ جو روایت ہے یہ دلیل ہے شوافی اور مالکیہ کی کہ خون نکلا ہے لیکن ناقض نہیں۔ ہم پہلا ایک جواب تو اس کا یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث میں راوی عقیل بن جابر یہ مجہول ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہو گیا، ایک جواب تو اس کا یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ خود اس صحابی کے اجتہاد پہ مبنی مسئلہ ہے، چونکہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس نے نماز جاری رکھی، تو ہم کہتے ہیں اس کا اپنا اجتہاد تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام تک تو بات نہیں پہنچی کہ آپ اس کی تصدیق کرتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ غلبہ حال پر محمول ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، سمجھ آ رہی؟ غلبہ حال بھی تو ہوتا ہے نا بزرگوں پر، سمجھ آ رہی؟ کچھ احوال غالب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مقصد یہ ہے کہ ان کو خود نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ یا مبالغہ پر کوئی چیز ان سے سرزد ہو جاتی ہے، تو یہ سب مبالغہ حال بات ہوتی ہے اس پر، تو یہ اس پر محمول ہے، سمجھ آ رہی؟ ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہی نہ چلا ہو، سمجھ آ رہی کہ میرا خون نکل رہا ہے، تیر لگا ہے لیکن تیر تو نکالا لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ خون نکلا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ خود آپ کے مسلک کے بھی خلاف ہے، چونکہ یہاں پہ دم کثیر ہے، اور دم کثیر جب ہو جائے وہ تو آپ کے یہاں بھی ناقص بنتا ہے، اتنا دم کثیر ہے کہ وہ خون بہہ گیا اور جا کے خون لگے اس صحابی کو، تو وہ اس خون سے جاگا، اس نے نہیں جگایا، سمجھ آ رہی؟ گو کہ انہوں نے اس میں یہ بھی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے ممکن ہے کہ خون اس بندے کو لگے ہی نہ ہو، سمجھ آ رہی؟ خون ڈائریکٹ جسم سے باہر آ کے نکل گیا ہو اور جسم پہ نہ لگا ہو، تو اس لحاظ سے اس کو پتہ نہ چلا ہو، سمجھ آ رہی؟ اور وہ ناقص نہیں بنا کیونکہ کپڑوں کو تو لگا نہیں ہے نا، وہ تو سیدھا باہر چلا گیا، لیکن یہ ایک عقلی احتمال ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہو گیا کہ یہ چار جواب ہو گئے اس بات کے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ حجت نہیں ہو سکتا ہمارے خلاف۔ وضو من الدم، سمجھ آ رہی؟ مقصود مصنف جو ہے اس بات ترجمہ جو ہے وہ بالمعنی ہی آگے وضو ترک وضو من الدم آ رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور چونکہ جس مسئلے کے اندر اجتہاد پہ مبنی ہوتا ہے تو مصنف اس کو مبہم چھوڑتے ہیں عنوان کو، تو یہاں پہ عنوان تیقن سے نہیں قائم کیا باب ترک الوضو من الدم، سمجھ آ رہی؟ بلکہ وضو من الدم کہہ دیا کہ خود دیکھ لو اس سے وضو ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو سند کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر ایک راوی عقیل بن جابر یہ مجہول ہے، اس لحاظ سے اس روایت کی تضعیف کی گئی ہے، گو کہ نووی وغیرہ نے اس کی تحسین بھی کی ہے۔ دیکھیں ذرا، جی چلیں۔ ہم نکلے نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع، یہ کب پیش آیا ہے اور اس کا نام ذات رقاع کیوں ہے؟ حضرت امام بخاری کی یہ رائے رحمہ اللہ کی کہ یہ سن 7 ہجری کے بعد پیش آیا ہے، سمجھ آ رہی؟ چونکہ اس کے اندر جن صحابہ کا ذکر آتا ہے ایک دو وہ تھے کہ جو 7 ہجری کے وقت مسلمان ہوئے، سمجھ آ رہی؟
تو لہٰذا یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے سمجھ آئی. اور جمہور کی ویسے اس میں رائے یہ ہے کہ یہ 4 ہجری میں پیش آیا غزوہ ذات رقہ. رقہ جمع ہے رقع کی، پٹی کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں پیدل چلنے کی وجہ سے صحابہ کرام نے پاؤں پہ پٹیاں باندھ لی تھی، اس لیے ذات رقہ ہے. گل سمجھ آ رہی؟ اتنی محنت انہوں نے کی اور جہاد کیا ہے کہ پیدل چلنے کی نوبت آئی ہے. یا وہ پہاڑ تھے وہاں پر اس قسم کے جہاں پہ مختلف اس کے کلر تھے، تو گویا کہ وہ منزل مختلف پٹیوں اور حصوں کے بن گیا، اس لیے وہ غزوہ ذات رقہ. یا وہاں کوئی جگہ تھی، نام تھا اس کا کوئی اس کے علاوہ، تو اس لحاظ سے اس کو غزوہ ذات الرقاع کہا جانے لگا. جی دیکھیں، ایک مرد نے ایک مشرک آدمی کی بیوی کو قتل کر دیا تھا، یا زخمی کر دیا تھا یا قید کر لیا تھا. جی، مشرک نے قسم اٹھائی لا انتہی کہ میں باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ میں کوئی خون بہاؤں گا فی اصحاب محمد، نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں. بات سمجھ آ رہی؟ جی، تو بدلہ میں لوں گا. جی، وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے چلتا ہوا آیا. آپ ایک جگہ میں اترے، آپ نے کہا من رجل یکلؤنا، کون ہے جو ہماری نگرانی کرے گا. یہ مطلب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ واپسی کا واقعہ غزوے سے. جی، ایک انصاری اور ایک مہاجری نے جلدی کیجیے ہم کریں گے. تو جو مہاجر تھا ان کا نام عمار ابن یاسر تھا، اور جو انصاری تھا ان کا نام عباد ابن بشر تھا. ٹھیک ہو گیا. جی، فقال کونا بفم الشعب، گھاٹی جو ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ ہوتی ہے، اس کے کونے پہ اوپر چلے جاؤ. جی جی، اب جب یہ دونوں آدمی نکلے گھاٹی کے منہ کی طرف، جی، مہاجری لیٹ گیا، انصاری کھڑا ہو گیا، نماز پڑھنے لگے. یعنی انہوں نے آپس میں تنصیف کر لی، آدھا آدھا رات پہرا کریں گے. جی، جب وہ آدمی آیا اس نے اس کی شخصیت دیکھی، یعنی اس بندے کی جو نمازی تھا، تو وہ جان گیا انہ ربیعۃ للقوم، یہ قوم کا محافظ ہے، جاسوس ہے. سمجھ آ رہی؟ نگرانی کر رہا ہے، تو بھی بن گیا نا. جی، جاسوس. جی، اس نے ان کو تیر مارا اور اس تیر کو اس کے اندر جا کے مطلب داخل کر دیا. جی، اس نے اس کو اتار دیا یہاں تک کہ اس نے اس کو 3 تیر مارے. اس نے رکوع کیا، سجدہ کیا، ثم انتبہ صاحب، اس کا ساتھی جاگ گیا، اس نے اس کو جگایا. جی، جب وہ جان گیا کہ انہم قد نازروا بہ، کہ ان کو اس کا پتہ چل گیا ہے، میرے بارے میں اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تیر کدھر سے آ رہا ہے، اب وہ بھاگا وہاں سے. جی جی، جب مہاجر نے عمار بن یاسر نے عباد بن بشر پہ خون دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ. جی، پہلا جب اس نے تجھے تیر مارا تھا تو اس وقت مجھے تو جگا دیتا. میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میں نہیں پسند کرتا تھا کہ میں اس کو قطع کروں. آ رہی بات سمجھ؟ وہ کہتے ہیں سورہ کاف تھا، یعنی مجھے اتنا لذت آ رہی تھی کہ اس لذت نے مجھے یہ تکلیف کو بھی بلا دیا. وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ جب بندے کو کسی دینی کام کی کہ دنیاوی کر لو لذت آ جائے تو دوسرے کام کو بندے کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ لاپرواہی، غفلت. سمجھ آ رہی؟ جی، تو اس لیے جو طلباء ہوتے ہیں تو وہ پڑھائی میں لذت محسوس کرتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ وہ باقی چیزوں میں پھر کیا ہوتے ہیں؟ غفلت کا شکار ہوتے ہیں. کھانا اچھا نہ بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، رہائش اچھی نہ ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ آ رہی؟ جیسے آپ حضرات ہیں، سمجھ آ رہی؟ پھر بندہ نہ عمارت دیکھتا ہے، نہ کھانا دیکھتا ہے، نہ سختی دیکھتا ہے، بندہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جتنی محنت ہوگی میں کروں گا، کیونکہ میرا مقصد کیا ہے؟ پورا ہو رہا ہے. جی چلیں، تو اس کے اوپر ساری بات ہوگی، آپ کو میں نے بتا دی ہے. آگے نا ذہن میں وضو من الدم کے جو مذاہب تھے، دلائل تھے، ذہن میں آ گئے. جی چلیں.
یہ یاد بھی رکھو، تو ایک ٹیسٹ بھی ہونا ہے بڑی عید سے پہلے، آپ کا ایک تحریری ٹیسٹ ہونا ہے ابو داؤد شریف کا، سمجھ آ رہی، جو سب اساتذہ کو بھی دکھایا جائے گا، اس لیے آپ نے محنت کر کے پیچھے سے تیاری رکھنی ہے۔ جی چلیں، وضو من النوم، نواقض وضو کی بات چل رہی تھی کہ نوم ناقض وضو بنے گا کہ نہیں بنے گا، سمجھ آ رہی؟ تو بظاہر آگے جو بات آ رہی اس سے نوم کا عدم ناقض ہونا بیان ہے کہ نوم ناقض نہیں ہے۔ ایک روایت آخر میں ہے جس سے ہے کہ نوم ناقض وضو ہے، مصنف نے وہ اینڈ میں ذکر کیا، چونکہ مصنف کا مقصود اختلاف مذاہب اور دلائل بیان کرنا ہے، تو وہ تب ہی تھا کہ جب دونوں قسم کے دلائل سامنے رکھتے، لیکن خود اپنی جو رائے تھی مصنف کی وہ اس کا عدم ناقض ہونا ہے، اس لیے ایسے دلائل کو مقدم کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ تحقیق جو آئی ہے سامنے وہ یہی ہے کہ جو مصنف کے عام مذہب راجح ہوتا ہے وہ اس کو مقدم کرتے ہیں، گو کہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی رائے اس کے برعکس ہے۔ وضو من النوم، فقہا اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو اس میں 8 اقوال امام نووی نے ذکر کیا رحمہ اللہ رحمتاً واسعۃً، سمجھ آ رہی؟ امام نووی کی یہ رائے ہے، 8 مذاہب میں جو مشہور مذاہب ہیں، مالکیہ کا مذہب یہ ہے، مالکیہ کا، کہ نوم کثیر ناقض ہے، قلیل نہیں۔ حنابلہ کی یہ رائے ہے کہ قیام اور قعود میں کثیر ناقض ہے اور باقی جگہوں پہ مطلقاً ناقض ہے، سبق میں بھی ناقض ہے۔ اور حنابلہ کے مسلک میں سبق میں بھی نیند کیا ہے؟ ناقض ہے۔ قیام اور قعود جو نماز کی حالت میں ہو اس کے اندر کثیر ناقض ہے۔ وہ گل سمجھ آ رہی؟ اسی تائیں تے عملے نہیں تو کام مشکل ہو جانا ہے، ہر ٹائم وضو تے ٹریا رہنا ہے۔ شوافی کی یہ رائے ہے کہ تمکین مقعد علی الارض کے ساتھ ناقض نہیں، چونکہ اس میں خروج ریح کا مظنہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، ورنہ ناقض ہے۔ مقعد اگر زمین پہ ٹکا ہوا ہے اب سو جا، اب ناقض نہیں، ورنہ ناقض ہے۔ احناف کی یہ رائے ہے کہ حالات ارکان صلاۃ جو ہیں، ان قیام قعود سجدہ رکوع، ان کے اندر نوم ناقض نہیں اور باقی جگہوں پہ نوم کثیر ناقض ہے۔ کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا مستجین ہو یا مستلقین، سمجھ آ رہی، علی الوجہ ہو، سمجھ آ رہی، تو اس صورت کے اندر کیا ہے، یہ نوم ناقض بن جائے گی۔ یا اتنی سویا ہوا ہے کہ اگر وہ ہٹایا جائے چیز تو نیچے گر جائے، سمجھ آ رہی۔ مذاہب آگے ذہن میں، مالکیہ کے یہاں نوم کثیر، سمجھ آ رہی، اور حنابلہ کے ہاں رکوع قیام اور قعود میں کثیر، باقی جگہوں میں مطلقاً۔ شوافی کے یہاں تمکین مقعد علی الارض کے ساتھ ناقض نہیں ورنہ ناقض ہے، اور احناف کے یہاں تفسیر آپ کو بتا دی کون سی، رکوع سجدہ قیام وغیرہ میں، سمجھ آ رہی، یعنی ارکان صلاۃ کی حالت میں جو نیند ہو وہ ناقض نہیں، ورنہ کثیر یہ کیا ہے، ناقض ہے۔ کثیر کا مطلب یہی ہے کہ جو لیٹ کر ہو یا پھر اس طرح ٹیک لگائی ہے کہ چیز ہٹا دی جائے تو بندہ نیچے، سمجھ آ رہی، یہ کیا ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ اچھا، نوم کو کیوں ناقض بنایا گیا ہے، سمجھ آ رہی؟ دیکھیں نا، یہ مذاہب تو آپ کے سامنے 4 آ گیا۔ ویسے دیکھا جائے تو ایک رائے اس میں یہ مطلقاً ناقض ہے، ایک رائے ہے کہ مطلقاً ناقض نہیں ہے۔ نوم کو ناقض ہونے کی رائے جو آپ کو بتایا ہے، جمہور کے یہاں نوم ناقض ہی بنتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نوم سبب ہے خروج ریح کا، لیکن ریح چونکہ پتہ نہیں ہے نکلی ہے کہ نہیں، تو ہم نے اس سبب کو قائم مقام اس مسبب کے قرار دے دیا، جیسے سفر کو قائم مقام خوف کے رکھا ہے اور ہم نے اس کے اندر آسانی پیدا کی ہے۔ انبیاء کی جو نوم ہے وہ ناقض نہیں ہے مطلقاً، کیوں؟ اس لیے کہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، اور دیگر حدیث میں معاشر الانبیاء کے ساتھ یہ منقول ہے کہ ان کی آنکھیں صرف سوتی ہیں اور دل نہیں سوتے، سمجھ آ رہی، یعنی دل ہر وقت جاری ہے۔
اب دل جاری ہونے کا مطلب یہ ہے، اب ظاہر ایک سوال ہے بھی دل ہر وقت جاری ہے تو کیا مطلب نبی سوتے ہی نہیں ہیں؟ تو اگر نہیں سوتے تو لیلۃ التاریس میں تو سو گئے، وہاں تو پتہ ہی نہیں چلا، سورج نکلا تو پتہ چلا کہ لو جی دن آ گئے۔ تو اس کا جواب حضرت نے بذل میں یہ فرمایا ہے کہ خروج ریح کا تعلق ہے دل کے ساتھ، سمجھ آ رہی؟ احساس دل، اور جو دن کا خروج ہے سورج کا نکلنا اس کا تعلق ظہر کے ساتھ ہے، سمجھ آئے؟ تو آنکھیں سوئی ہوئی تھی تو پتہ نہیں دن چلا ہے، اب جب پڑھا ہے تو اب پتہ چلا کہ لو جی اب نکل آئے، کو کہ دل جاگ رہا تھا۔ اور خروج ریح کا تعلق یا آدم کا تعلق اس کے ساتھ دل کے ساتھ، تو اس لحاظ سے دل جب جاگ رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کی نجاست نکلے اور نبی کو پتہ نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ نبی خروج نجاست سے پاک ہے، نجاست نکلے گی لیکن پتہ ضرور ہوگا کہ نکلی ہے کہ نہیں نکلی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ انبیاء کی نوم کے حوالے سے بات ہے، تو خصوصیات اپنی جگہ پہ ثابت ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو یہ خصائص انبیاء میں سے ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، تو خصائص کی آپ جب کسی کو خصوصیت مان لیتے ہیں نا کسی چیز کی، تو پھر آپ اس کو عام قواعد سے مستثنا کر لیتے ہیں۔ انبیاء کے جو بول و براز ہیں ان کو پاک کہا گیا ہے، سمجھ آ رہی؟ گو کہ اس کے اوپر قطعی دلیل نہیں، قطعی کا مطلب یہ ہے کہ جو بالکل صحیح ہو، لیکن کئی نصوص ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بول و براز پاک تھے اور ام ایمن وغیرہ نے ان کو پیا ہے۔ ائمہ اربعہ کی کتب میں اس قسم کی باتیں ملتی ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو بھی بعض لوگوں نے خصائص میں شمار کیا۔ اب جب اس کو خصوصیت مان لیا جائے، گو کہ اجتہادی دلیل ظنی دلیل سے ہی ہو، سمجھ آ رہی؟ تو پھر وہ عام قاعدے سے وہ چیز باہر ہو جاتی ہے، پھر عام قاعدوں کے احکام اس کے اوپر جاری نہیں ہوتے۔ ہاں عام قاعدوں کے درجے میں رکھ کر پھر اگر وہ حکم رکھا جائے تو پھر یہ بات آئے گی کہ آپ نے اس کو عام قاعدے میں رکھا ہے اور حکم آپ پاکی کا لگا رہے ہیں، کیسے ہو جائے گا؟ بہرحال دیکھیے ذرا جی، باب فی الوضوء من النوم۔ جی شغل عنہا کی ہا ضمیر لوٹ رہی ہے، ساتھ ساتھ چلتے ہیں جی۔ عشاء کی نماز سے آپ مشغول کر دیے گئے کسی کام کی وجہ سے ایک رات، فأخر آپ نے اس کو مؤخر کر دیا، حتیٰ رقدنا فی المسجد ہم مسجد میں جاگتے رہے جی، کیا کہ سو گئے، رقدنا سو گئے جی، پھر ہم بیدار ہوئے، پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر سو گئے جی، ٹھیک ہو گیا۔ آپ پھر نکلے ہمارے اوپر اور آپ نے کہا لیس احد ینتظر الصلاۃ غیرکم، تمہارے علاوہ کوئی ایک بھی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا، یا تو پڑھ کے سو گئے ہیں یا انہوں نے پڑھی ہی نہیں، اگر اہل کتاب ہیں تو انہوں نے نہیں پڑھی، چونکہ عشاء اس امت کی خصوصیات میں سے، اور باقی جو مسجدوں والے ہیں وہ پڑھ کے سو گئے، تم جاگ رہے ہو۔ تو آپ نے تسلی دی کہ پریشان نہیں ہونا، یہ اللہ کی توفیق سے ہے کہ تم نماز کا انتظار کر، گویا کہ نماز کے اندر، سمجھ آ رہی؟ تو یہ آگے بات آئے گی کہ عشاء اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو لیس احد ینتظر الصلاۃ، یہ آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ تم ہی وہ ہو جو انتظار کر رہے ہو نماز کا، ورنہ لوگ کیا ہو چکے ہیں، سو چکے ہیں۔ اچھا جی، تو یہاں پہ مصنف یہی ثابت کرنا چاہتے، دیکھو صحابہ جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، لیکن یہاں پہ تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے وضو کیا ہے، اور نہ یہ ہے کہ انہوں نے وضو نہیں کیا، متبادر یہ ہے کہ انہوں نے وضو نہیں کیا، تو مسئلہ لگ گیا ہے کہ وضو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی ہر ایک فقیہ پھر اپنے مذہب کے مطابق علت بیان کرتے۔ جی چلیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ عشاء کا انتظار کرتے تھے، آخر عشاء جو تھی، ایک تو مغرب کو بھی کہتے ہیں نا عشاء اللہ، یہاں تک کہ ان کے سر جھک جاتے تھے، خفق کہتے ہیں تھوڑی کا سینے سے لگ جانا، پھر وہ نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے جی۔ شعبہ نے قتادہ سے یہ ایک زیادتی بھی نقل کی ہے جی۔ اب وہ پہلے موقوف روایت تھی، اب مرفوع ہوگی، چونکہ اس میں مرفوع حکمی ہوگی نا، نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات آ گئی جی۔ جی بلفظ آخر، یعنی اور لفظ سے بھی حدیث کیا ہے، منقول ہے جی۔ چلیں
جی یہ بھی حدیث انس ہی ہے. نماز کھڑی ہوگی عشاء کی، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے، حاجہ. آپ کھڑے ہو گئے، اس سے مناجات کرنے لگے حتیٰ ناس القوم، اور بعض قوم کو نیند آ گئی. پھر آپ نے ان کو نماز پڑھائی. اور یہاں پہ حضرت انس نے یا راوی نے وضو کا نہیں ذکر کیا، تو عدم ذکر مقام ذکر میں عدم کوئی مستلزم ہے. اور سمجھ آ رہی ہے؟ تو مقصد یہ ہوا کہ بغیر وضو نئے کرنے کے پرانے وضو سے کام چلایا، کیونکہ ابھی تک وضو ٹوٹا نہیں. شافعی کہیں گے وہ تمکین مقعد العرض کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ہم کہیں گے کہ وہ حالت نماز میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، نماز کی جو حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلے آگے چلیں. یہاں پہ توجہ کریں، مصنف کے 3 استاد آ رہے ہیں، یحییٰ، حناد اور عثمان. مصنف نے ان کے روات میں الفاظ حدیث میں کچھ فرق بھی ذکر کرنا ہے، اس لیے آپ نے دیکھنا ہے. جی ان ابی خالد الدالانی، یہ جو ابو خالد الدالانی ہے نا سند کے اندر، ان کا نام یزید ہے. سمجھ آ رہی؟ ان پہ لیس بی باس ان کا بھی حکم ہے، جیسے امام احمد وغیرہ نے ذکر کیا ہے. اور لیس بی حجت ان کی بھی، ان کے اوپر جرح ہے کہ یہ حجت نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ منکر الحدیث کا بھی ان کے اوپر الزام ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی دیکھیں، آپ سجدہ کرتے، سو جاتے، ینفخو آوازیں نکالتے، پھر آپ کھڑے ہوتے، نماز پڑھتے، وضو نہیں کرتے تھے. جی جی میں نے کہا آپ نے نماز پڑھی ہے، وضو نہیں کیا، حالانکہ تو اب قد نمت، آپ سوئے ہوئے تھے. جی آپ نے کہا وضو تو اس پہ ہوتا ہے جو مستجن لیٹے. توجہ کریں، اس حدیث سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگر آپ بھی مستجن لیٹتے تو آپ کا بھی وضو ٹوٹ جاتا، حالانکہ انبیاء تو اس سے آئے مستثنیٰ ہیں. تو اس لیے مصنف اس روایت کے ان الفاظ پہ جرح کر رہا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ جس سند کے اندر آئے ہیں وہ سند جو ہے نا وہ ضعیف ہے، چونکہ اس کے اندر راوی ضعیف آیا، یہ حدیث منکر ہے. بات سمجھ آ رہی؟ لیکن اس کی ایک توجیہ حضرت نے بذل میں یہ فرمائی ہے کہ ضعیف مان کے ہوتے ہوئے بھی اس کی تعویل ممکن ہے کہ یہ جواب علی اسلوب الحکیم ہو، اسلوب الحکیم جسے مخاطب کا فائدہ ہو. یعنی آپ نے ایک عمومی قاعدہ یہ بیان کیا کہ دیکھو نوم تو ہوتے، مجھ سے میں تو مستجن سوئے ہی نہیں. ایک تو یہ علت ہوگی. باقی یہ چیز کہ آپ کا مستجن بھی نہیں ٹوٹتا وضو، یہ ایک الگ بات ہے، اس کا یہاں پہ آپ نے تعرض نہیں فرمایا، کیونکہ مخاطب کو اس کی ضرورت نہیں تھی. تو جس کی ضرورت ہونی چاہیے اس پہ گفتگو کرنی چاہیے. سمجھ آ رہی؟ تدریس کا بھی یہ طریقہ کار ہے نا، یہ نہیں کہ آپ علامہ بن جائیں، پڑھا نہ امیر رہیں اور آپ اوپر سے جامع شروع کر دیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں. جی عثمان اور حناد کے یہ الفاظ ہیں فَإِنَّهُ، کیونکہ جب کوئی آدمی لیٹتا ہے تو اس کے مفاصل جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. یہ حدیث منکر ہے. یزید دلانی قتادہ سے نقل کر رہا ہے، قتادہ کے باقی شاگرد اس سے یہ زیادتی نہیں نقل کر رہے. ٹھیک ہو گیا. جی باقی جو اس حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے، سمجھ آ رہی ہے، اس کو ولا توضع ادھر تک جو الفاظ ہیں یہ باقی لوگوں نے نقل کیے ہیں. جی ایک اعتراض ہو گیا ذہن میں، مصنف جرح کر رہا ہے اس روایت پہ. ایک اعتراض یہ ہو گیا کہ یہ حدیث منکر ہے. جی وجہ بیان کر دی. وقال کان النبی، جی ٹھیک ہو گیا. کالا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہاں پہ تو ایسی ہے، لیکن باقی کتابوں کو دیکھنے سے یہ کہا گیا کہ کالا کی ضمیر اکرمہ کی طرف جا رہی ہے. اکرمہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام محفوظ ہے، اس سے 2 جرے ہو گئے. جی جی یہ تعلیق ایک پیش کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے، جی میرا دل جو ہے وہ جاگتا ہے اور میری آنکھیں جو ہیں وہ سو جاتی ہیں. جی ٹھیک ہوگا. جی اب مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ قتادہ نے ابو العالیہ سے تو 4 حدیثیں سنی، ایک اور جرح کر رہا ہے سند کے اوپر، اور پیچھے سند میں قتادہ نے ابو العالیہ ہے. شعبہ کہا کرتے تھے قتادہ نے ابو العالیہ سے 4 حدیثیں سنی، ان میں یہ حدیث ہے ہی نہیں. تو اس لحاظ سے بھی اس میں انقطاع ہے، ان سے نقل کر رہے ہیں نا، تو انقطاع ہے، لہٰذا یہ روایت کسی قابل استدلال نہیں. جی
حدیث یونس بن متى لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. یہ نبی کے جگر ہے کہ جو اپنے آپ کو بہتر ہونا ثابت نہ کرے یا اس کے ذکر کو پسند نہ کرے. سمجھ آ رہی؟ ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی یہ سوچتے یار میرا فضیلت باقیوں میں زیادہ ظاہر ہو تو پتہ چلے بھائی واہ. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ. جی حدیث ابن عمر جو نماز کے حوالے سے ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ روایت نہیں ملی کسی جگہ پر. سمجھ آ رہی؟ شراح یہی کہتے ہیں. جی چلیں. القضاۃ ثلاث ایک یہ حدیث سنی ہے اس نے. حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ حدثني رجال مرضیون منهم عمر وارضاهم عندي عمر. سمجھ آ رہی؟ اور ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ میرے ہاں عمر ہے. تو یہ 4 حدیثیں ہیں. گو کہ ان میں سے ایک حدیث کیونکہ امام ترمذی نے 3 کا ذکر کیا ہے, کسی نے 6 کا بھی ذکر کیا ہے, تو بہرحال یہ ابن عمر والی حدیث تو معلوم نہیں ہوئی. ان کے اندر بھی بعض جگہوں میں قتادہ نے سماع کی تصریح کی ہوئی ہے, بعض نے میں نہیں کی ہوئی. بہرحال یہ ہو گیا. مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سند کمزور ہے. سند کیا ہے؟ کمزور ہے. جی چلیں. وفي قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي في آخرين قالوا حدثنا بقية عن وزين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائز عن علي بن الوزر. روایت سندن ضعیف ہے, توجہ کرے کیونکہ اس میں راوی جو بقیہ ہے اور وزین ہے یہ دونوں ضعیف راوی, اور ایسے ہی عبد الرحمن بن عائز کا سماع بھی حضرت علی سے نہیں ہے. حضرت علی کہتے ہیں نبی اسلام نے فرمایا وقاء الصحیح, صحیح یہ سطح ان کی ایک مقلوب حالت ہے. سطح ان کی جمع استاہن ہے, جیسے فراس ان کی جمع فراسن ہے. ٹھیک ہو گیا. سطح ان میں پھر انہوں نے کیا کیا, آخر سے ہا کو ضف کر کے شروع میں حمزہ لاستن بن گیا. خررت لیستی حدیث ابو ہریرہ میں ہے, میں اپنی سرین کے بال گر گیا جب حضرت عمر نے ان کو دھکا مارا. ٹھیک ہو گیا. پھر یہ استن میں بھی ہا آخر میں لا کے شروع سے حمزہ حذف کر دیا سہن, تو سہن بھی مستعمل ہے سرین کے معنی میں. سرین کی جو بندش ہے وہ اینان ہے, رسی, وقار رسی کو کہتے ہیں. تو سرین کو مشاب دیا مشکیزے کے ساتھ. سمجھ آ رہی؟ جیسے مشکیزے پہ رسی ہو تو کچھ نہیں نکلتا, تو ایسے ہی جب تک آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو یہ رسی جو ہے نا وہ بندھی ہوئی ہوگی, اور جب آنکھیں بند ہو جائیں تو رسی گویا کہ کھل گئی ہے. وقاء صحیح العینان. جی فمن نام فلیتوضا, جو سو جائے تو وہ وضو کرے. اب فمن نام فلیتوضا یہ ان حضرات کی دلیل ہے جو کہتے ہیں نوم الاطلاق ناقض وضو ہے, لیکن ایک تو یہ روایت ضعیف ہے, اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس کو مقید کر دیا جائے گا دوسری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے. حالات کیا کہتے اس کو مقید کر دیا جائے گا مخصوص حالات کے علاوہ, یعنی حالت صلاۃ کے علاوہ پر. ٹھیک ہو گیا. جی چلیں. جی رجل یتو العذاب برجلی, چونکہ نواقض وضو کی بات چل رہی ہے نا, تو اگر گندگی کو اپنے پاؤں سے رون ڈالا تو کیا اب یہ بھی ناقص بنے گا طہارت کے لیے یا اس پاؤں کے لیے؟ تو یہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ اگر تو وہ اعضاء سمجھ آ رہی تر ہے, سمجھ آ رہی, پھر تو اسی ٹکڑے کو دھو لے بندہ کافی ہے. وہ پاؤں کو جو لگ گیا صرف پاؤں دھو لے کافی ہے, کپڑا دھو لے جس کو لگی ہے وہ کافی ہے. اگر خشک ہے, مقذورات میں سے کوئی چیز ہے جیسے کہ کوئی رینٹ ہو گئی, تھوک ہو گیا, خشک مٹی ہو گئی, تو ایسی صورت میں اس کا دھونا بھی ضروری نہیں ہے. تو بہرحال یہ اصطلاحی ناقص تو نہیں ہے, لیکن مشابہ ناقص ہونے کے بنتا ہے کہ اس حصے کو دھونا ضروری ہو جاتا ہے جیسے پاؤں کو, اس صورت میں جب کہ اعضاء کیا ہو, تر ہو. اس مناسبت سے یہ چیز یہاں پہ ذکر کر دی. گل سمجھ آ رہی ہے؟ باب فی الرجل یطأ الاعضاء برجلہ, مقصود مصنف یہ ہے کہ یہ ناقض وضو نہیں ہے, نہ کلن ہے اور نہ جزن ہے کہ اس سے وہ پاؤں دھونا ضروری ہو جائے, یہ کوئی بات نہیں. آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا یہ میں نے آپ کو مقصود مصنف بھی بتا دیا ہے, اس بات ترجمہ بالمعنی ہے وہ بھی بتا دیا ہے. سند کے حوالے سے ایک بات ہے, اس کو ذرا آپ دیکھیں. یہاں پہ جو مدار سند ہے ظاہری بات ہے وہ ان ابی معاویہ, سمجھ آ رہی ہے, اور 2 استاد ہیں, اور ادھر جو ہے وہ شریک آمش جو ہے یہ مدار سند ہے.
ٹھیک ہو گیا. اب ہا تحویل بیچ کے اندر آئی ہوئی ہے. اچھا جی. ان شریکن، ان شقیقن، توجہ کریں یہ جو روایت ہے سند ہے اس کو سمجھے. میں اس نیچے دیکھے ہوئے کہ بغیر پہلے آپ کو سمجھا رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو تو. ان الاعمشی ان شقیقن قال قال عبداللہ، ایک یہ ہو جائے گی. اعمش ان شقیقن ان مسروقن قال قال عبداللہ، دو ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اعمش ان مجہول ان شقیقن قال قال عبداللہ. بات سمجھ آ گئی. اور یا اعمش ان شقیقن ان مجہول قال قال عبداللہ. تو اس طریقے سے یہ کہیں جو ہے وہ سند بن جائے گی. آگے مصنف اس کی وضاحت کر رہا ہے. جی چلے جی پڑھے. ہم موتے سے، روندنا مراد ہے مصدر ہو یا موتے موتو، روندی ہوئی چیز سے ہم وضو نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی ہم بال جمع کرتے تھے یا روکتے تھے. دونوں معنی کیا گیا. کف کا معنی جمع کرنا بھی ہوتا ہے، کٹھے کر دینا نماز کے اندر بال. یا لا نکف شعرا، روکتے نہیں تھے، یعنی استرسال اگر ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. اور نہ ہی کپڑوں کو. مقصد ہم توجہ رکھتے تھے نماز کی طرف، ان چیزوں میں ہم توجہ نہیں کرتے تھے. جی چلے اب توجہ کریں. ابراہیم ابن معاویہ کہتے ہیں اس حدیث میں، وہ مصنف کی جو استاذ ہیں، انہوں نے کیا حدیث نقل کی ہے دیکھیں. توجہ کہ اس کو سمجھ لیں. ان اعمش ان شقیق ان مسروق، ایک یہ سند ہوگی. اعمش ان شقیق ان مسروق، یعنی شقیق کے بعد مسروق کا واسطہ ہے. دوسرا کیا، او حدث عنہ، یا بیان کیا گیا اس اعمش کو ان شقیق ان شقیق سے. تو مطلب اعمش اور شقیق کے درمیان بھی ایک بندہ مجہول ہے. اعمش ان شقیق ہو گیا نا ان مسروق، یا اعمش ان مجہول ان شقیق. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے جنجوہ صاحب؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. حدثہ بیان کیا گیا اس اعمش کو شقیق سے. سمجھ آ رہی؟ حدثہ عنہ، بیان کیا گیا اس اعمش کو شقیق سے، یا یہاں پہ جو نیچے ضمیر لٹائی ہوئی وہ بھی ٹھیک ہے، اس شقیق کو بیان کیا گیا اس مسروق سے. ٹھیک ہو گیا. یہ کر لو تو چلو اگلا پھر فرق پہلے کے ساتھ لگ جائے گا. بیان کیا گیا اس شقیق کو، یعنی ان شقیق ان مسروق، یعنی شقیق ان مجہول ان مسروق، ان شقیق ان مجہول ان مسروق. جی چلیں. حناد نے جو لفظ نقل کیا اس میں کیا ہے؟ جی ان شقیق ان مسروق. ٹھیک ہو گیا. اعمشی ان شقیق او حدثہ عنہ. سمجھ آ رہی؟ یا بیان کیا گیا اس اعمش کو کس سے؟ شقیق سے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ رجل مجہول اعمش اور شقیق کے درمیان ہے. ٹھیک ہو گیا. یا شقیق اور مسروق کے درمیان ہے. جو ابراہیم بن معاویہ کی سند تھی اس میں مشروق اور مسروق، شقیق اور مسروق کے درمیان ہے. اور یہ جو روایت تھی حناد کی، اس کے اندر اعمش اور شقیق کے درمیان ہے. جی چلے. قال قال عبداللہ. ٹھیک ہو گیا. سمجھا؟ احتمال اس میں ایک دو اور بھی نکلتے، لیکن بہرحال یہ ٹھیک ہو گیا. او حدثہ عنہ. کوئی گل سمجھ آ کہ امتحان میں پتہ کیا انہوں نے کرنا ہے؟ یہ اٹھا کے ہو سکتا میں ہی کروں، یہ دے دوں گا کہ اس کی وضاحت کریں. اتنے تو پھر تھلے مرجے لکھے پے نے، اتنے تو نہیں ہونا. سمجھ آ رہی؟ اور اب آپ کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ طلباء والی، اب ادھر آپ کی حیثیت ہوگی علماء والی. سوالات بھی علماء کی مناسبت سے ہوں گے. سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے ذرا دیکھ لیں پھر آپ. جی چلیں گے. باب فی من یحدث فی الصلاۃ. حدث فی الصلاۃ یہ بھی ناقض وضو ہے.
ٹھیک ہو گیا. مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حدث جو ہے وہ تو ویسے بھی ناقض ہے نا، لیکن اگر دوران نماز آ جائے تب بھی وہ ناقض ہے. سمجھ آ رہی؟ اس بات ترجمہ جو ہے وہ آگے بالمعنی ہے. حدث فی الصلاۃ کے اوپر جو حکم ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ ولیعید الصلاۃ، نماز کا اعادہ کرے. ٹھیک ہو گیا. اس بات ترجمہ بالمعنی ہو گیا، ربط آپ کو بتا دیا ہے. اور باقی فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں تو حدث کی صورت میں اعادہ صلاۃ ہے یا بناء صلاۃ ہے. اگر تو آمدن حدث ہے تو پھر بالاتفاق اعادہ صلاۃ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر تعمدن اور آمدن نہیں ہے، سمجھ بلکہ فجاعتن ہو گیا ہے، تو اس صورت کے اندر حنفیہ کے ہاں یہ ہے کہ مستحب تو اعادہ ہے لیکن بنا بھی جائز ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ حنفیہ کا مذہب ہے. جمہور کی رائے یہ ہے کہ ہر صورت میں بنا ہے، اعادہ ہے، شروع سے پڑھے گا. ہمارے ہاں نہیں، اسی کو آگے چلا سکتا ہے، وضو کرے جا کے آگے سے چلائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو دلیل ہے یہ جمہور کیا کہ یہاں پہ مطلقاً ذکر کیا گیا ہے ولیعید الصلاۃ، اعادہ کرے. حنفیہ کی دلیل وہ جو آپ کو پیچھے بتائی ہے، من اصاب او قیء او رعاف او مزج او قلس فلینصرف. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فلیتوضا فلینصرف ولیتوضا ولیبنی علی صلاتہ، اپنی نماز پر بنا کرے. وہ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ امتحان میں فیل ہو جائے کہتے ہیں دوبارہ وہ درجہ پڑھو، تو یہ اعادہ ہو جائے گا. اور بنا کا مطلب جب کوئی ضمنی ہو جاتا ہے ایک دو تو وہ پھر بنا ہوتی ہے. تھوڑے سب کی بنا اعادہ کیا چل رہا ہے؟ جدید چل رہی ہے نا. اعادے والے تو کوئی نہیں بیچ میں، اور نہ ہی بنا والے. جی چلیں. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الاحولي عن عيسى بن. جی یہ جو سلام ہے نا، محمد ابن سلام، محدثین نے وضاحت کی ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ سلام ہے، لیکن دو جگہ پہ سلام ہے، عبداللہ ابن سلام اور محمد ابن سلام جو شیخ بخاری ہے. باقی سلام ہے. ان مسلم ابن سلام ان علی ابن طلق. پیچھے ایک راوی گزرے تھے طلق ابن علی. اور مس ذکر کے ناقض وضو ہونے یا نہ ہونے میں یاد ہے کیا مذاہب تھے اور کیا دلائل تھے؟ گزر چکی ہے بات. کوئی یاد ہے؟ تکرار شکرار کر رہے ہو نا مذاہب کو، رٹا لگا کے دلائل بھی یاد کرنے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تاکہ آپ فارغ ہوں، فارغ التحصیل ہوں تو صحیح معنوں میں ہوں. سمجھ آ رہی؟ جی. اضافہ تو یہ علی ابن طلق کہتے ہیں کہ اس طلق، وہاں پہ طلق ابن علی تھا اور یہ یہاں پہ علی ابن طلق ہے، تو یہ الگ الگ راوی ہیں. سلسلہ سند اس طرح ہے، طلق ابن علی ابن طلق ہے. تو طلق جو ہے یہ باپ بھی اور طلق بیٹا بھی ہے. قال رسول اللہ نبی علیہ السلام نے بنائی اضافہ صاحب، جب تم میں سے کوئی ایک نماز کے اندر اس کی ہوا خارج ہو جائے فسا فلینصرف، وہ واپس ہو جائے، ولیتوضا وضو کرے، ولیعید الصلاۃ شروع سے نماز پڑھے. یہ جمہور کی دلیل ہے. ہمارے ہیں یہ استحباب پر محمول.